اور وہ ہم نے کر دکھایا جو ہمیں نہیں کرنا تھا، ہم نے وہ کر دکھایا جو ہمیں نہیں کرنا تھا۔ آج ہم نے اس راستے کو اپنایا ہے جو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ ہمارے سامنے دو راستے دیے گئے تھے، ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ دو راستے ہیں، تم چاہو تو کامیاب ہو جاؤ، چاہو تو ناکام ہو جاؤ۔ جب ہمیں اللہ نے عقل بھی دی، دماغ بھی دیا، آنکھیں بھی دی، سوچنے کی طاقت بھی دی، ہمیں سب چیز دی، اور دو راستے ہمارے سامنے اختیار کر دیے کہ یہ تمہارے سامنے ہے، تم جیسے چاہو ویسے کر سکتے ہو۔ چاہو تو من مرضی والی زندگی گزار کر، تم ایسے کام کر کہ جس سے جہنم میں اوندے منہ پھینک دیے جاؤ، وہ بھی کام کر سکتے ہو، تم کو اجازت دی گئی ہے، ہم سب کو اجازت دی گئی ہے۔ یا پھر چاہو تو اللہ کے حکموں پر زندگی بتا کر، اچھے سے اپنی زندگی گزار کر، ایمان والے بندے بن کر زندگی گزار کر تم آ سکتے ہو۔ تم چاہو تو نیک بن کر بھی زندگی گزار سکتے ہو، چاہو تو بد بن کر بھی زندگی گزار سکتے ہو۔ ہاں، بد بخت بن کر بھی زندگی، یعنی برا انسان بن کر بھی زندگی گزار سکتے ہو، اور اچھا انسان بن کر بھی زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو۔ آج ہمیں ہر برے کام سے بچنا تھا، لیکن ہم ہر برے کام کو اپنا رہے ہیں۔ آج ہمیں اچھی سنگت کو اختیار کرنا تھا، اچھے دوستوں کو بنانا تھا، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا تھا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا تھا۔ آج ہمیں پوزیٹیو چیزوں کو اپنانا تھا، پوزیٹیو کام کرنا تھا، لیکن نہیں، آج ہم بری سنگت بھی اختیار کریں گے، آج ہم برے کام بھی کریں گے، اور برے ہوں یا اچھے ہوں دوست ہم بنائیں گے۔ ہم ہر وہ کام کریں گے جو ہمیں ہماری سہولت کا دکھے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ آج ہر اس کام کو کریں گے جو ہمیں لطف دے گا، مزہ دے گا، جو ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچائے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ ہم نے ہر اس کام کو کر دکھا دیا ہے، ہر اس کام کو اپنا لیا ہے جس کو ہمارے بڑوں نے منع کیا تھا۔ ہمارے ماں باپ نے منع کیا تھا کہ نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹا عزت کا سوال ہے، بیٹا تیرے ایمان کا سوال ہے، تیری زندگی کا سوال ہے۔ بری سنگت اختیار نہ کرنا، بری سنگت میں مت رہنا، بری سنگت میں مت پڑنا۔ بری سنگت کہتے ہیں برے لوگوں کو، برے معاشرے کو۔ سمجھتے ہو، بہت لوگ ایسے ہیں جو باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ میرے دوستو، بہت سیدھے بھی انسان ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے کافی ہوشیار بھی بنائے ہیں۔ تو باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرا کرو، باتوں کو سمجھا کرو کہ اگر تم بری سنگت میں رہو گے تو آپ پر بھی بری سنگت کا اثر ہوگا، آپ پھر اچھے نہیں بنو گے۔ اگر تمہارا رہنے کا جو طریقہ ہے، جو تمہارا زندگی گزارنے کا وقت ہے، جس میں تم زندگی گزار رہے ہو، اور اس میں تمہارے ساتھ رہنے والے پوزیٹیو نہیں ہیں، نیگیٹو ہیں، برے لوگ ہیں، بری سوچ کے ہیں، تو تم اچھی سوچ کے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ماں باپ نے کہا کہ بیٹا اس کام کو نہیں کرنا جس سے ہم اپنی عزت کا سامنا کرنا پڑے، کہ ہمیں رسوا ہونا پڑے، ہمیں ذلیل ہونا پڑے، ہمیں آنکھیں جھکا کر چلنا پڑے۔ لیکن نہیں، بیٹوں نے اس کا خیال نہیں کیا، بیٹوں نے یا بیٹیوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے ماں باپ کی عزت ختم ہوتی ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم نے ہر اس راستے کو اپنایا، ہم نے نہیں دیکھا وہ زنا کا ہے، وہ چوری کا ہے، وہ ڈاکے کا ہے، وہ سود کا ہے، وہ ظلم کا ہے، وہ زانیوں کا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمیں بس اپنی زندگی میں لطف چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں مزہ چاہیے، اطمینان چاہیے، ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج ہم نے ہر اس راستے کو اپنایا جس کو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی یہ کام بھی کریں گے۔ آج ہم نے اس راستے کو اپنایا جس کو ہم نے سوچا کہ ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے، ہمیں دکھتا ہے کہ اس سے ناکامی ہے، ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے منع کیا، جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا، جس کو ایمان والے بندوں نے منع کیا، جس کو اللہ کے بندوں نے منع کیا، لیکن نہیں، اس نے کیا اس راستے کو اپنایا جو اس کے استادوں نے اس سے منع کیا، اس کے بڑوں نے منع کیا۔ اس نے بری سنگت بھی اختیار کری، اس نے سود کے کام بھی کیے۔ مسجدوں میں بیٹھنے والا، عالموں کے بیانوں کو کہنے والا، عالموں کی تقریروں کو سننے والا، عالموں سے محبت رکھنے والا، ایک ایمان والا
ہاں وہ سودوں کے کام بھی کرتا ہے، وہ زنا کے کام بھی کرتا ہے، وہ حرام کام بھی کرتا ہے، وہ حرام ریلیشنوں میں بھی پڑتا ہے، وہ لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، وہ اور غیر لڑکیوں سے افیئر میں بھی پڑتا ہے، ان کے ساتھ زنا بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ غلط بھی کرتا ہے، وہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ زانی بھی بنتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ ایمان والا بندہ ہوتے ساتھ غیر ایمان والے کام کرتا ہے، منافقوں والے کام کرتا ہے، وہ جہنم میں جانے والے کام کرتا ہے، وہ اللہ کے نافرمان والے کام کرتا ہے، اور وہ ہر اس کام کو کرنے پر آمادہ ہوتا ہے جس کو وہ سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، وہ نبی کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، اس کو نبی نے منع کیا ہے یا کہا ہے، دیکھو تو صحیح، اس کو خبر ہی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ عالم صاحب بیان کیا کرو مسجد میں۔ ایسے بھی لوگ پڑے ہیں۔ یہ تو چلو یہ ہوگا کم سے کم مسجد میں آنے والے جو ایمان والے ہیں، اللہ کو بلا کر زندگی گزارتے ہیں، ان کو تو کہنا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک کے بارے میں بات کی جا تو سوچتا ہے انسان کے بس وہی گناہگار ہے، اپنے بارے میں سوچ کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، میں تو ان کاموں میں نہیں ہوں، میری ایسی زندگی تو نہیں گزر رہی ہے، میں جو زندگی گزار رہا ہوں کیا میں نیگیٹو کام کر رہا ہوں، کیا میری سنگت اچھی ہے یا نہیں ہے، میں وقت کیسے ماحول میں گزار رہا ہوں، میں کس معاشرے میں اپنا وقت گزار رہا ہوں، میں جن دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں کیا وہ صحیح ہیں، اچھی سوچ کے ہیں یا نہیں ہیں، کیا 5 وقت کے نمازی ہیں یا نہیں ہیں، اچھے کام پر، نیک کام پر اپنے اچھے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے ہیں، نبی کی بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں، اپنی زندگی کدھر سائڈ گزارتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح، وہ اچھی سوچ کے ہیں یا نہیں ہیں، ذرا سوچوں تو صحیح، میں ان کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، وہ کسی پر ظلم تو نہیں کرتے ہیں، وہ نشہ تو نہیں کرتے ہیں، وہ زانی تو نہیں ہے، زنا تو نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کے غلط افیئر میں تو نہیں پڑتے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سوچو اس بات کے بارے میں کہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ ہم نے ہر وہ کام کر کر دکھا دیا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایمان والے ہوتے ساتھ زنا نہیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو اپنانے کے باوجود سودوں کے کاروباروں کو لے کر بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اچھے خاصے ہوتے ساتھ ہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، انہوں نے تو انتہا پار کر رکھی ہے۔ اللہ کے بندو اپنی زندگیوں پر غور دو، اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچو۔ آج جب ہمیں راستہ دکھا دیا گیا ہے کہ 2 راستے ہیں، ایک جنت کی طرف جاتا ہے، ایک جہنم کی طرف جاتا ہے، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات حق اور سچ ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نیچے نہیں گر سکتا۔ تو تم اللہ کے حکم کے بنا کیسے کر سکتے ہو؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، آپ کو اللہ نے افضل مخلوق بنایا ہے، آپ کو دنیا میں پرمیشن دی گئی ہے، پرمیشن ہے آپ کو۔ آپ شراب پیو گے تو آپ کے ہاتھ پر فالش نہیں گرے گی، بجلی نہیں گرے گی، آپ کے ہاتھ کو کاٹ کر نہیں پھینک دیا جائے گا، آپ کا ہاتھ کو لقوہ نہیں مارے گا کہ ایک دم شراب گر گئی، ایک دم شراب کا گلاس پھوٹ گیا۔ آپ کو پرمیشن ہے، پیو۔ اللہ نے حرام کیا ہے، منع کیا ہے، لیکن پرمیشن ہے، اجازت ہے، تم جو چاہو وہ کرو، کیونکہ پھر اللہ نے ایک دن طے کیا ہے نا، تمہیں پھر حساب بھی دینا ہے، تمہیں پھر سوالوں کا جواب بھی دینا ہے، پھر عذاب کس کو بھگتنا ہے؟ پرمیشن دی، اندھا تھوڑی تھا، تیرے سامنے اللہ کا نیک بندہ بھی کام کرتا تھا، اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی گزارتے تھے، ایک بندہ تجھے دکھتا تھا کہ وہ نماز کو جاتا ہے، ایک تجھے دکھتا ہے کہ وہ صدقہ دیتا ہے، ایک تجھے دکھتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، ایک تجھے دکھتا ہے کہ وہ حرام کاموں سے بچتا ہے، ایک تجھے دکھتا ہے کہ یہ گالی نہیں دیتا ہے، گالیوں سے اعتراض کرتا ہے، گالیوں سے برا مانتا ہے، گالی خود نہیں دیتا ہے، ایک تجھے دکھتا ہے کہ وہ زنا نہیں کرتا ہے، ان حرام کاموں سے دور رہتا ہے، ان نیچ کاموں سے دور رہتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اگر میں کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی ماں
के साथ अगर मैं गलत करूँगा, अगर मैं ज़िना करूँगा, अगर मैं उनके अफेयर में पड़ूँगा तो मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है, मेरी भी बीवी है, मेरी भी माँ है, अगर कोई उनके साथ करेगा तो मुझे कैसा फील होगा। वो इस बात का इल्म रखता है, उसको इतनी समझ है, वो ईमान को अपना कर वो इन चीज़ों को फॉलो करता है कि मुझे ये हराम काम नहीं करने हैं। वो ईमान वाला बंदा है, वो इन कामों से दूर रहता है और तू उसको देखता है, तू देखता है। ऐसे बंदे भी हैं जो अल्लाह के हुक्म जो टूटने वाले काम उनसे दूर रहते हैं, हराम कामों से दूर रहते हैं, सूदों के कारोबार से भूखा मरना पसंद करेंगे, भूखा रहना पसंद करेंगे, हराम खाना पसंद नहीं करेंगे, सूद का खाना पसंद नहीं करेंगे, सूद से बचेंगे, हराम नहीं खाएंगे, भूखे रहना पसंद करेंगे। ये हैं ईमान वाले बंदे, ये तेरे भी सामने थे। लेकिन नहीं, तुझे अंधे बनकर ज़िंदगी गुजारनी है। तुझे दोस्त भी तेरे फ़ायदे के चाहिए, तेरे काम भी तेरे फ़ायदे के होने चाहिए, तेरी चीज़ें भी तेरे फ़ायदे की होनी चाहिए। माँ बाप की इज़्ज़त हो या बेइज्जती हो, अल्लाह का हुक्म हो या ना हो, नबी का तरीका हो या ना हो, मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो या बुरा हो इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। मेरी ज़िंदगी माई लाइफ माई रूल में कैसे बिताऊँ, मेरी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी ना करो। कोई नहीं करता है, तेरी ज़िंदगी तू बिता जैसे बिताता है। लेकिन याद रखना, माई लाइफ माई रूल, जैसे मेरी ज़िंदगी मेरे रूल, ऐसे याद रखना तेरी ज़िंदगी तेरे गुनाह, तेरे फैसले, तेरे हक, और जो तूने तोड़े वो अल्लाह के हक, वो तुझे देखने हैं। फिर अल्लाह जाने, तू जाने, जहन्नम में तू जाएगा, हम थोड़ी जाएंगे। उसका मज़ा तुझे चखना पड़ेगा। जैसे यहाँ ज़िना का लुत्फ़ लेता है, जैसे ज़िना में तुझे मज़ा आता है, किसी की बहन के साथ करता है तुझे मज़ा आता है, तो अपनी बहन के साथ क्यों भड़क जाता है। किसी की बीवी के अफेयर में पड़ता है तो तेरी बीवी जब किसी के अफेयर में पड़ेगी तो बुरा मत मानना। मेरे दोस्तों, कड़वी है लेकिन सच है, जब तुम पर आएगी, जब भी तुम्हारे घरों में बेहयाइयाँ होंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। दूसरों के में तो मज़ा आता है, दूसरों के में तुम्हें अच्छा लगता है। करो क्या करते हो। ये दुनिया गोल है, वक्त सबका आता है। ये घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझो। हाँ, ऐसे समझो ज़िंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी चल रही है, ज़िंदगी तो गुजर रही है। चाहो मज़े लेकर गुजारो, चाहो अल्लाह के हुक्म पर गुजारो। हाँ, इसका हिसाब किताब तुम्हें देना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। जैसे कहते हो ना, भाई मेरी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी ना करो, मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है, मुझसे मत कहो, मैं जानूँ, मुझसे मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं कुछ नहीं सुननी चाहती। बहुत समझदार ऐसे हैं, काफ़ी समझदार ऐसे बनते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी ज़िंदगी करो क्या करते हो। अल्लाह को जब जवाब दोगे ना, अल्लाह को जब जवाब दोगे इस चीज़ के बारे में, तब तुम्हें अकल आएगी। वो कहावत है ना कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते हैं, हाथों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। हाँ, सच है कि जिनको प्यार से नहीं समझ आती उनको हाथों से समझ आती है। कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है कि जब तक हमारे साथ बुरा नहीं होगा हम अच्छे पे नहीं आएंगे, जब तक हम नहीं टंगेंगे तब तक हम नहीं समझेंगे, हम अल्लाह का शुक्र अदा तब तक नहीं करेंगे जब तक अल्लाह हमें किसी बीमारी में मुब्तला नहीं कर देगा। लोग ऐसे हो चुके हैं कि जब तक उनको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी वो अल्लाह के सामने नहीं आएंगे, अल्लाह से नहीं मांगेंगे। मर्जी जैसे ज़िंदगी चाहे से गुजारो। आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं अपने साथ हादसा होने का? आप इंतज़ार कर रहे हैं बीमारी में मुब्तला होने का? आप इंतज़ार कर रहे हैं क्या मरने का, जो आपको फिर इनका हिसाब किताब देना है? ईमान वाले बंदे हैं, कामयाबी का रास्ता बता दिया है कि फला चीज़ की तैयारियां कर लो, फला चीज़ को पहुंच जाओगे, फला चीज़ की तैयारियां कर लो, फला काम तुम्हारे बन जाएंगे। यानी आप अपनी दुनिया को छोड़कर आखिरत की फ़िक्र लो। दुनिया तो फ़ानी है, दुनिया खुद ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में इतना वक्त गुजारो, ऐसे वक्त गुजारो कि तुम्हारे दुनिया का गुजारा चलता रहे, वरना हमेशा की ज़िंदगी तो आखिरत की है, वहाँ की तैयारी है। कब्र की तैयारियाँ करो, वहाँ तुम्हें सवालों के जवाब देने हैं, उस पुल सिरात से गुजरना है, अल्लाह के सामने जो सवाल जवाब होंगे उनकी तैयारी करनी है। तो तुम कैसे गाफिल हो सकते हो इन बातों से कि मेरी लाइफ है, मेरे रूल हैं, मैं अपने रूल खुद बनाऊँगा? तुम कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हारे रूल तो बने पड़े हैं? तुम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना है, हराम कामों से बचना है, तुम अपने रूल कैसे बना सकते हो? मेरे दोस्तों, अगर तुम कुछ समझ रखते हो तो अपनी ज़िंदगी को सुधारो और अपने आप को सुधारो और अच्छी संगत इख्तियार करो, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना करो, अपनी सोच को पॉजिटिव अच्छी बनाओ, बेहतरीन बनाओ।
اچھے انسان بن کر اپنی زندگی گزارو، کیونکہ تم اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ ہاں، اللہ تم سے سوال کرے گا، جواب دینا ہے، ہم سب کو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو میرے بھائیو، گھیڑ نہ بنو، ہاں ایسے گھیڑ نہ بنو، حرام کی کھانے والے نہ بنو، سود کے کاروباروں میں نہ پڑو، زنا میں مبتلا نہ ہو، ورنہ یاد رکھنا اگر یہاں سزا نہ ملی، اگر یہاں تمہیں بھگتنا نہ پڑا، تو اللہ کی قسم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہاں پکڑ ہو جائے گی جو ہم سب پوچھ تاچھ ہونی ہے۔ سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والے، اگر اللہ نے معاف نہ کرا تو کیا کرے گا؟ اللہ نے معاف نہ کرا تو کیا کرے گا؟ اللہ پکڑ بھی تو کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کا فیصلہ نہیں کرے گا؟ بتاؤ مجھے، ایک رات کو تہجد میں روتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، اور ایک رات کو شراب پیتا ہے، ناچ گانا کرتا ہے اور شراب کے نشے میں گرتا ہے، یہ اللہ ان کو برابر کر دے گا؟ ایک ظلم کرتا ہے اور ایک سہن کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ برابر کر دے گا؟ ایک اللہ کے حکم پر زندگی گزارتا ہے، ایک اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ برابر کر دے گا؟ ایک اللہ کے حکم پر زندگی گزارتا ہے، ایک اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اللہ برابر کر دے گا؟ تو تم کیسے سوچتے ہو کہ اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ پکڑ نہیں کرنے کا ہے۔ ہمارے سارے حرام کام اور ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھ جائیں، ہم جنت کے حقدار بن کر بیٹھ جائیں، اور یہ بے وقوف والی سوچ کر بیٹھ جائیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ایسا معاف نہیں کرنے کا ہے۔ اللہ کی مرضی، جسے چاہے معاف کر دے، لیکن معافی والے کام تو کرو، معافی والے ایسے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ جب مجھے دیکھتا ہے میں سارے کام غلط کرتا ہوں، کفیل کے بارے میں تم نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑا زانی تھا، زنا کرتا تھا، لیکن اس نے توبہ کری، تب اللہ نے معاف کیا۔ اگر توبہ نہ کرتا تو اس کو اسی کے گھر سمیت دبا دیا جاتا۔ ایسا انسان تھا وہ، اتنا برا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک زناکار بندہ تھا، جس کو بدعملی کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے اس کو اس کی بستی سے ہی نکال دیا، شہر سے ہی نکال دیا۔ وہ کیسا برا انسان تھا کہ اس کو لوگوں نے رہنا پسند نہیں کرا، کتنا برا انسان تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ اس نے توبہ کری، اس لیے اسے بھی معاف کیا۔ ایسے ہی معاف نہیں ہوئی یہ لوگ، ایسی ان کا معافی نامہ نہیں ہوا، اللہ سے محبت کا اظہار کیا، اللہ سے معافی کا اقرار کیا، تو تمہیں بھی ایسا کرنا پڑے گا، نہ کرنا پڑے گا؟ تمہیں بھی معافی مانگنی پڑے گی، تب اللہ معاف کرے گا۔ میرے بھائیو، ہوشیار بنو، سمجھدار بنو، اور اللہ سے معافی مانگو، تب اس چیز کو امیدوار بنو کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔